السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا مرزا اشفاق احمد اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات۔ مولانا مرزا اشفاق احمد اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ ایک مائنہ ظالم دین، نہایت سادہ مزاج، اصول پسند آدمی تھے۔ دین و ملت، خاص کر مدرسۃ الاصلاح کے لیے مدت العمر سرگرم رہے۔ مولانا مرحوم کا شمار جید علماء میں ہوتا تھا۔ وہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے۔ ان کی وفات سے ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے جو جلد پر نہیں ہو سکے گا۔ مولانا مرزا اشفاق احمد اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ 26 جولائی 1933 عیسوی کو اعظم گڑھ کے ایک مشہور گاؤں ابڈیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کے والد محترم نے آپ کا داخلہ 18 جولائی 1946 عیسوی کو علاقہ کے مشہور و معروف ادارہ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر میں کرا دیا۔ پہلی مرتبہ درجہ ناظرہ میں آپ کا داخلہ ہوا، جس میں آپ کی عمر 10 سال درج ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی صلاحیت کی بنیاد پر اساتذہ اور ذمہ داروں نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کا داخلہ 2 سال کے آگے کے درجے میں ہونا چاہیے، اور صرف 2 ماہ کے بعد 15 ستمبر 1946 عیسوی کو آپ کا داخلہ درجہ 2 مکتب میں کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ مدرسۃ الاصلاح میں تقریباً 11-12 برس زیر تعلیم رہے۔ 1957 عیسوی میں آپ نے فراغت پائی۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا شبلی متکلم ندوی، مولانا اختر احسن اصلاحی، مولانا علی احمد محدث، مولانا ابو بکر اصلاحی، مولانا احتشام الدین اصلاحی کے نام قابل ذکر ہے۔ مولانا مرحوم مدرسۃ الاصلاح سے فراغت کے بعد کانپور چلے گئے اور شہر کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ مولانا دینی، دعوتی، قومی اور ملی خدمت کے جذبات سے پوری طرح سرشار تھے، اس لیے کانپور کے اندر ہر اس مہم کا حصہ ہوتے جو قومی، ملی، دینی ضرورتوں کے تحت شروع کی جاتی۔ اپنے اسی جذبے کے تحت جماعت اسلامی سے شروع ہی سے منسلک تھے اور جماعتی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ آپ نے شہر کانپور جا کر جماعت کے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ مولانا مرزا اشفاق صاحب کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور تحریک اسلامی سے محبت کا بیج بونے والے مولانا اختر احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور آپ کی تربیت میں مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کا اہم رول رہا۔ مولانا اختر احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا اشفاق احمد اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 ایسے ناقابل فراموش اراکین جماعت تھے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سرکاری امداد قبول کرنے سے مولانا مرزا اشفاق احمد صاحب نے انکار کر دیا۔ 1975 میں جب اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے پورے ملک میں ایمرجنسی لگا دی اور اپوزیشن سمیت بلا تفریق مذہب و ملت ان جماعتوں، تنظیموں اور انجمنوں پر پابندی لگا دی جن کو اپنا مخالف سمجھا یا جن سے کسی طرح کا اندیشہ محسوس کیا، اور ان جماعتوں کے قائدین اور ممبروں کو تلاش کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا۔ مولانا مرحوم بھی گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیے گئے اور سنت یوسفی سے سرفراز ہوئے۔ 1977 میں ایمرجنسی ختم ہوئی، مولانا کو بھی رہائی ملی۔ بعد کی کانگریسی حکومتوں نے ایمرجنسی کے شکار لوگوں کو بعض رعایت و سہولت و امدادی پیکج کا اعلان کیا، مگر مولانا نے ان اسکیموں کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا اور حکومت کو کسی طرح کی مدد قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مدرسۃ الاصلاح کی نظامت انجمن طلبہ قدیم کے پلیٹ فارم سے مدرسہ کے لیے جس سرگرمی کا آپ نے مظاہرہ کیا اور مدرسہ کی خدمت کی، اس سے مدرسہ کے لوگوں کی نظر میں آپ کا مقام بہت بلند ہو گیا اور لوگوں نے آپ کو مدرسہ کے لیے بہت کارآمد اور مفید سمجھا۔ چنانچہ پہلے آپ کو مدرسہ کی مجلس انتظامی نے 2000 عیسوی میں رکن مجلس انتظامی بنایا، پھر چند ماہ کے بعد مدرسہ کا نائب ناظم منتخب کر لیا۔ 8 سال تک آپ مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب کے ساتھ، جو اس وقت کے ناظم تھے، ان کے ساتھ مل کر مدرسہ کی تعمیر و ترقی کے لیے سرگرم رہے، اور جب 2008 عیسوی میں مولانا ضیاء الدین صاحب ایک حادثہ کا شکار ہوئے
शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर 2008 में बहैसियत नाज़िम आपका इंतखाब अमल में आया और आप 28 अक्टूबर 2019 को आखिरी सांस तक इस बार को ढोते रहे। गोया 20 साल तक बड़ी खामोशी से मदरसतुल इस्लाह की तामीर व तरक्की में जुटे रहे। शोहरत के ज़ीनों पर चढ़ना आपको कभी नहीं आया, बल्कि शोहरत बेजारी से आपकी शख्सियत का खासा थी। मौलाना फराही रहमतुल्लाह अलैह हमेशा चरख़ शोहरत से दूर रहे। मौलाना अहसन इस्लाही साहब गुमनामी की ज़िंदगी अजीज़ रही। यही तर्ज़ हयात मिर्ज़ा साहब को भी भा गया और आप एक अमली आदमी थे। आपने पूरे खुलूस व दयानतदारी के साथ मदरसे की बिलौस खिदमत को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन करार दे दिया था और अपना सब कुछ तश करके सिर्फ मदरसे के होकर रह गए थे और मदरसे की खिदमत को अपना मकसद हयात बना लिया था। इस तवील मुद्दत में हालत की उस्तवारी व नाहमवारी की धूप मुछाव से भी गुजरे, लेकिन मदरसे से आपकी वाबस्तगी और वफादारी में कोई फ़र्क नहीं आया था। रात व दिन आपका क़याम मदरसे पर रहता था। बहुत कम कहीं जाते। अगर ज़रूरत से 2-4 रोज़ के लिए मदरसा छोड़ना पड़ता तो मदरसे की फ़िक्र आप पर हावी और गालिब रहती थी। आपने मदरसे की माली इस्तेहकाम के लिए बड़ी मेहनत की। आपके दौर निज़ामत में असातिज़ा की तनख्वाह में अच्छा खासा इजाफा हुआ। तामीराती काम भी खूब हुए। मदरसा की नामुकम्मल 4 दीवारी की तकमील हुई। मदरसा का आलीशान गेट बना और सबसे बढ़कर नहायत वसी व अरीद और हसीन व जमील मस्जिद की तामीर हुई। पहले तलबा पैदल या ज़ाती सवारी से पढ़ने आते थे, मगर आपके आखिरी ज़माने में बसों का नज़्म किया गया। मदरसा की कुछ रकम पड़ी हुई थी। उस वक्त छोटे नोटों और सिक्कों का रवाज और चलन था, इसलिए पैसों का हजम काफ़ी बढ़ गया था, जिसके बाइस कोई उसको लाने के लिए तैयार नहीं था। आप उसको लाने के लिए बर्मा पहुंच गए। रिवायत है तमाम पैसा इकट्ठा करके बाधा और सर पर रख लिया। बजरिए ट्रेन कलकत्ता आए, फिर मुगल सराय होते हुए सरायमीर पहुंचे। ये मुसलसल 3 दिन का सफ़र था। अस्सलाम वालेकुम।